بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی قدر، آج حسب معمول آپ کے لیے ایک بہت ہی بڑا تحفہ ہے جو ہر بروز جمعہ کے لیے ہے، کیونکہ جس طرح بقیہ تمام چیزوں میں ایک چیز باقی چیزوں سے معتبر ہوتی ہے، باقی چیزوں کی سردار سمجھی جاتی ہے، اسی طرح ہفتے کے باقی تمام ایام میں یہ جمعے والا روز ایک مرکزی مقام رکھتا ہے، ایک اپنا سٹیٹس رکھتا ہے۔ جمعۃ المبارک کو سید الایام بھی بولا جاتا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ بروز جمعہ میرے قائم آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام الاجل کے نام کا دن ہے۔ تو کیونکہ یہ روز ایک فضیلت کا حامل ہے، ایک عظمت کا حامل ہے، باقی ایام کی نسبت اس کی کوئی مقام و فضیلت ہے جو اسے باقی ایام سے برتر رکھتی ہے، تو اس یوم کے کچھ ایسے اعمال بھی ہیں جو قبولیت دعاؤں، مستجابات حاجات کا اثر رکھتے ہیں، اہلیت رکھتے ہیں۔ تو اس کا بہترین ترین وظیفہ یہ ہے کہ تعوذ و تسمیہ کے بعد 10,000 مرتبہ، یعنی 10 تسمیہ فی 1000 درود پاک محمد و آل محمد صلوات اللہ تعالی علیہم تلاوت کی جائیں، اور ہر جمعے کو اپنا یہ معمول بنایا جائے۔ ویسے تو ایک عام انسان کا یہ معمول ہوتا ہی ہے کہ وہ بروز جمعہ غسل کو بھی اہمیت دیتا ہے، طہارت کو بھی اہمیت دیتا ہے، کچھ باقی بھی کام کاج کرنے بروز جمعہ مناسب سمجھتا ہے۔ تو جہاں وہ سب کچھ اس کے معمولات میں چلتا ہے، وہاں وہ غسل و طہارت کے بعد باوضو ہو کر تسبیح پاک، بہتر ہے کہ خاک شفا والی تسبیح پکڑ کے اول و آخر بھی درود ابراہیم یا درود آل محمد کی تلاوت کر کے، اس کے بعد تعوذ و تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل بسحور قائم بالحق علیہ السلام 10,000 مرتبہ، یعنی 10 تسبیحاں فی 1000 بنتی ہیں۔ کچھ ٹائم تو لگتا ہے، لیکن انسان کو پھر اس سے حاصل بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ جتنی حاجات قلب و ذہن میں ہے، جتنی حاجات گرد و نواح میں ہے، جتنی حاجات اہل و عیال کی درپیش ہیں، ان سب کو اگر ڈیٹیل کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا تو کم از کم نیت ضرور کر دے کہ ان سب کی روائی مجھے اسی کے صدقے میں مل جائے۔ انشاءاللہ مالک المختار کو جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے، اور وہ خود بھی یہی عمل کر رہا ہے، وہ یہی درود پاک محمد و آل محمد علیہ السلام ہے۔ ایک بار کسی اسٹوڈنٹ سے کسی نے سوال کیا تو اسٹوڈنٹ نے بھی آگے سوال کیا۔ اسٹوڈنٹ بولا، مولانا مجھے یہ تو بتائیں کہ رب جلیل اس وقت کیا کر رہا ہے؟ مولانا حیران ہو کر کہتے ہیں، بیٹا کون دیکھتا ہے وہ کیا کر رہا ہے، اور کس کو بتاتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ بچے نے مسکرا کے کہا، نہیں مولانا، آپ سمجھ نہیں پائے، اس نے تو قرآن حق کے اندر یہی بتا رکھا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ مولانا حیران ہو کے کہتے ہیں کہ بیٹا بتاؤ پھر وہ کیا کر رہا ہے؟ بچے نے برملا آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ تو ہمیں بھی تمام ایام میں نہیں تو کم از کم بروز جمعہ اس سعادت سے ضرور مستفید ہونا چاہیے، اور اپنی حاجات بارگاہ قائم میں، بارگاہ پروردگار میں اسی درود کے صدقے پہنچانی چاہیے۔
رب جلیل ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ آمین۔